اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دام کے تمام بچوں کو السلام علیکم۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے سبق ملمہ کے مشقی سوالات سے۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، مختصر جواب دیں۔ چند ایک سوالات ہیں جن کے ہم نے جوابات دینے ہیں، تو آئیے کام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ لڑکی نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ لڑکی نے ان سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا؟ عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ وہ جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ کے کونے پر ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا تھا۔ ڈبے پر عجیب اسمیلال طاری تھا۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر صحیح کا نشان جو ہے وہ لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، سبق ملمہ کے ماخذ کا کیا نام ہے؟ سب افسانے میرے۔ ماخذ کا کیا نام ہے؟ سب افسانے میرے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس، جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر باقی تھی؟ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو گاڑی آنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ سبق ملمہ کیا ہے؟ افسانہ۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ حاجرہ مسرور کی۔ لڑکی نے کلے کو کتنی رقم دی؟ 98۔ لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ بیمار چچا کی عیادت۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ لڑکی نے ریل کا سفر انٹر درجے میں کیا۔ لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ لڑکی اپنے چچا کے گھر پہنچنے کے بعد دھوپ کھانے کے لیے چھت پر گئی۔ اس کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی تو دیکھا کہ گوبر سے لپے پوتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہمت باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا ہے۔ جب اس نے کروٹ لی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکا جو اسٹیشن پر ملا تھا۔ لڑکی کو اس کی چچا زاد بہن نے بتایا کہ اس مکان میں ایک بیوہ اور اس کا لڑکا رہتا ہے۔ بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے جو ہمارے ہاں کے سارے کپڑے سیتی اور سلائی بھی بہت کم لیتی ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست یا غلط پر نشان لگانا ہے۔ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا، درست۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا، غلط۔ کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا تھا، غلط۔ چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، درست۔ سبق کا خلاصہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور تشریح سے متعلق کام ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زبان وسیع زبانوں کے الفاظ، بہت سی زبانوں کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے تک اس پہ فارسی عربی الفاظ کا غلبہ رہا، اب کچھ عرصے سے انگریزی الفاظ بھی تیزی سے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ اس افسانے میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کی فہرست تیار کریں۔ اس میں بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ انگریزی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سینڈل، جیسے ویٹنگ روم، جیسے فرسٹ کلاس، جیسے انٹر،
پلیٹ فارم، اوور کوٹ وغیرہ وغیرہ۔ کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔